السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے توصیف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں توصیف احمد آفیشیل۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا اور دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ تو دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس زمین کے فرشتوں میں سے تھا جنہیں جنات کہا جاتا ہے۔ علم و عبادت میں ان سب سے بڑھ کر تھا اور اس کا نام عزازیل تھا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں جنت سے نکالا گیا تھا۔ بس اسی وجہ سے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا اور تدبیر کرتا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوائے۔ اسی لیے اس نے سب سے پہلے طاؤس سے دوستی کی اور پھر اس کو اپنی دوستی کا وعدہ دے کر بولا کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں لے چلو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں، لیکن طاؤس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ پھر ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سانپ نے اسے اپنے منہ میں ڈال کر بہشت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ روتے کیوں ہو؟ وہ بولا کہ مجھے تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تمہیں بہشت سے نکال کر یہ چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی اور تم ذائقہ موت کو چکھو گے۔ ان دونوں نے اس بات کو سنا اور انہیں غم کھایا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اس بات کا وسوسہ ڈال دیا تھا اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بھلا میں تم کو ایک ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایک ایسی بادشاہت جو کبھی زائل نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا درخت؟ ابلیس نے جواب دیا کہ وہی درخت جس کو کھانے سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، اور کہا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت کو کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جیتے نہ رہو۔ اور ان دونوں کو قسم کھا کر بولا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ میں ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شیطان نے پھر سے قسم کھائی اور کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مردود نے ان دونوں کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ قرآن پاک کی سورت اعراف کی آیت میں آتا ہے کہ شیطان ان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی وہ چیزیں جو ان سے پوشیدہ ہیں ان کی طرف کھول دی جائیں۔ اور پھر شیطان نے حضرت اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ سے بھی گواہی دلوائی، تو حضرت اماں حوا نے اس درخت کو کھا لیا اور ان کے ستر کی وہ چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں وہ ان پر کھول دی گئیں، اور پھر وہ بہشت کے درختوں کے پیچھے چھپ گئیں اور بہشت کے درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کی چیزوں کو ڈھانپنے لگیں۔ اس ممنوعہ درخت کا پھل حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت اماں حوا علیہ السلام نے کھایا تھا۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی بھی خراب نہ ہوتا، اور اگر حوا اس درخت کو نہ کھاتی تو کوئی بھی عورت کبھی بھی اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ بس اسی نافرمانی کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو جنت سے نکال دیا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 کا مفہوم ہے کہ تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر ایک خاص عرصے تک زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وہنہ نامی مقام پر اتارا گیا، جبکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، ابلیس شیطان کو وسط میاں بصرہ کے قریب مقام پر اتارا گیا اور سانپ کو اصفہان کے مقام پر اتارا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو صفا اور جبکہ حضرت اماں علیہ السلام کو مروہ کی پہاڑیوں پر اتارا گیا، اور اسی وجہ سے کسی ایک مقام کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو ہر چیز بنانا سکھائی، اور مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 3996 کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہیں ہر چیز بنانا سکھائی اور انہیں جنت سے کچھ پھل عطا فرمائے۔ یہ زمینی پھل انہی جنتی پھلوں میں سے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ زمینی پھل خراب ہو جاتے ہیں اور جنتی پھل خراب نہیں ہوتے۔ اور پھر انہیں کھیتی کے لیے تمام آلات درست کر دیے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت کے بیل سے ایک جوڑا بنا کر لا کر دیا اور کہا اپنی غذا کا انتظام اپنے ہاتھ سے کر، اور انہیں بہشت سے ایک گندم کا دانہ لا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو زمین میں بو دو اور ہل چلاؤ،
بس حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین میں بو دیا، اور جب فصل پک کر تیار ہوئی تو حضرت آدم نے اسے صاف کر کر کھانا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا کہ اسے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے اور آگ میں سینچ کر کھاؤ۔ حضرت اماں حوا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روٹی بنانا سیکھی، اور جب وہ روٹی حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور انہوں نے جیسے ہی کھانا کھانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تعمیل کیجئے کہ آپ روزہ دار ہیں۔ جب شام ہوئی تو ان دونوں نے کھانا کھایا، اور جب اگلے روز ان کو بھوک لگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سینے پر ایک سیاہ خال نمودار ہو گئی ہے۔ وہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ کہیں یہ میرے لیے ایک اور ذلت تو نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم روزہ رکھ کہ تیرے بدن کی یہ سیاہی مٹ جائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا، اور اگلے دن پھر فرمایا کہ روزہ رکھو کہ اللہ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو فرض کیے گئے تھے، اور یہ عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی جاری رہا۔ اور اس سب محنت و مشقت کے بعد ان کو کھانا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آرام اور سکون والی زندگی سے نکال کر مشکل اور محنت والی زندگی میں داخل کیا تو ان کو سمجھ آئی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس سارے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ اعراف میں بھی ہے، اور ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، اور اس کے سامنے عجز و نیاز ہے، اور تذلل کا اظہار ہے، اور مشکل گھڑی میں اللہ پاک کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ چینل کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔